نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. جی ترجمہ دیکھیں. الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے عطا کی کتاب یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ جس طرح کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک وہی لوگ یؤمنون بہ ایمان لاتے ہیں اس پر. ومن یکفر بہ اور جو شخص انکار کرے اس کا. فاولئک پس وہی لوگ هم الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. جی پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لانے کے متعلق بتایا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی بھی کر لیں، یہ پھر بھی بات کو ماننے والے نہیں ہیں. اور آگے ایک امت کو سبق دیا. بظاہراً تو مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن سبق جو ہے وہ کس کو دیا؟ پوری امت کو دیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ کہ اگر بالفرض محال آپ ان کے دین کی، ان کی ملت کی پیروی کر بھی لیں، لیکن پھر بھی بعد الذی جاءک من العلم علم آنے کے بعد اگر آپ ان کے دین کی پیروی کر بھی لیں تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن جو پیروی کرنے والا ہے وہ خسارے میں چلا جائے گا. جو پیروی کرنے والا ہے وہ خسارے میں چلا جائے گا. نہ ہی اس کا دنیا میں کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کا آخرت میں حمایتی ہوگا. نہ کوئی دنیا میں مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی آخرت میں مددگار ہوگا. جی آگے اللہ رب العزت نے فرمایا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اگلی جو آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب کہ اس کتاب سے مراد، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انجیل اور تورات مراد ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد قرآن کریم ہے. اس آیت کے مخاطب جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے مخاطب جو ہیں وہ یہود اور نصارہ ہیں. اگر اس کے مخاطب صحابہ کرام ہیں تو پھر آتیناہم الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے کہ یتلونہ حق تلاوتہ کہ ہم نے اس امت کو صحابہ کرام مراد لے کر کہ قرآن کریم عطا کیا، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ جس طرح کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، جس طرح کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق کس طرح ہے؟ تلاوت کا حق کس طرح ہے؟ فرمایا کہ اس کے حلال کو کوئی حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، یہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اور بعض روایت میں فرمایا کہ اس کے مکمل تجویدی قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنا یہ اس کا حق ہے. اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جہاں پر جہنم کا تذکرہ آئے وہاں پر جہنم سے پناہ مانگنا، اور جہاں پر جنت کا تذکرہ آئے وہاں پر جنت کی طلب کرنا، یہ اس کا کیا ہے؟
حق ہے۔ جی اگر تو قرآن کی طرف نسبت کی جائے تو پھر اس کی تلاوت کا یہ حق ہے، اور اگر اس کی نسبت انجیل اور تورات کی طرف کی جائے تو پھر وہ لوگ مراد ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی انجیل کو اور تورات کو چھوڑ کے ایمان لے آئے، وہ لوگ مراد ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جی آگے اس کی تصدیق بھی ہو گئی کہ وہی لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر تو ان کے بارے میں ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں، تو بعضوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، چاہے انجیل کی صورت میں ہے، تورات کی صورت میں ہے، قرآن کی صورت میں ہے، زبور کی صورت میں ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو بھی ان کتابوں کا انکار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ چکی، قرآن آ چکا، پچھلی کتابوں کا انکار پھر بھی نہیں ہے، پچھلی کتابوں کا انکار پھر بھی نہیں ہے، صرف ان کی شریعت ختم ہوئی ہے، ان کی شریعت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب تورات پر عمل نہیں کیا جا سکتا، انجیل پر عمل نہیں کیا جا سکتا، زبور پر عمل نہیں کیا جا سکتا، عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن پاک پر کرنا ہے۔ ان کی شریعت ختم ہوئی ہے، وہ کتابیں جو ہیں ختم نہیں ہوا، ان پر بھی ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے، ان پر بھی ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وہ بھی کتابیں کیا ہیں؟ حق ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجی ہوئی ہیں، جن انبیاء کرام پر بھیجی گئی ہیں وہ بھی حق ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سب کے سب حق ہیں، لیکن اس وقت جو شریعت چل رہی ہے وہ کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اس وقت ایمان کس پر لانا ہے؟ قرآن پر لانا ہے، باقی تمام شریعتوں کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، باقی تمام انبیاء کرام کو چھوڑ کر۔ جی ترجمہ دیکھیے، الذین، وہی لوگ، آتیناہم الکتاب، کہ جنہیں ہم نے عطا کی کتاب۔ اگر اس کی نسبت کی جائے یہود و نصارہ کی طرف تو مراد کو کیا ہے؟ انجیل اور تورات مراد ہے، اور اگر صحابہ کرام کی طرف آیت کی نسبت کی جائے تو پھر کتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم مراد ہے۔ یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کرتے تھے جس طرح کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک، وہی لوگ، یؤمنون بہ، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے مراد کتاب ہے، بہ جہاں پہ آ رہا ہے نا، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر سے مراد کیا ہے؟ کتاب۔ صحابہ کی طرف نسبت تو قرآن، اور دوسری قوموں کی طرف اگر نسبت کی جائے تو انجیل اور تورات مراد ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو بھی ان کتابوں کا انکار کرے، فَأُولَئِکَ، بس وہی لوگ، ہم الخاسرون، نقصان کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں پر آنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، سننا سنانا اپنی برکات میں قبول منظور فرما، جو پڑھا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے تمام احکام بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ فرما، غیرموں کی غیرمی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے، فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ فرما، یا اللہ جتنے شرور سے پناہ مانگی ان سب شرور سے ہمیں محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا